بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب کریم کے اسم عظیم سے جو خالق ارض و سما ہے، مالک شرق و غرب۔ درود و سلام شان کائنات، جان کائنات، نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والے سفیران وطن کو سلام عرض کرتا ہوں۔ ایک اور افسوسناک، شرمناک، المناک واقعہ رونما ہوا۔ ایک 80 سالہ بزرگ خاتون کی سر عام اس قدر تذلیل، ایسا انسانیت سوز سلوک کہ خود اس پہ انسانیت بھی شرما جائے۔ ناظرین، کس طرح ایک بجلی کے بلوں کی ستائی ہوئی ایک بے بس خاتون وابڈا کے دفتر میں پہنچیں، اور ظاہر ہے ان کو اپنا بل جو تھا وہ ان کا زیادہ آ گیا ہوگا، اور وہ یہ آس لے کر پہنچیں کہ میں وابڈا دفتر جاؤں گی اور میرا بل جو ہے وہ کم کر دیں گے یا ٹھیک کر دیں گے اس کو۔ لیکن وہاں اس کی بات سننے کی بجائے ایک ماں کے ساتھ اس قدر شرمناک سلوک کیا گیا کہ زبان پہ اس کو لانا جو ہے وہ بھی باعث شرم۔ اب ناظرین، روایتی بے حسی ہے ہمارے دفاتر کے اندر، سرکاری دفتروں میں جو سلوک ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ، سائلین کے ساتھ۔ اب یہاں بھی جو واقعہ پیش آیا ہے، اگر یہ ویڈیو وائرل نہ ہوتی، سوشل میڈیا اس ماں کی، ایک خاتون کی آواز نہ بنتا، تو شاید افسروں کے کانوں پر جوں تک نہ رینگتی اور ٹس سے مس نہ ہوتے۔ لیکن سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ویڈیو جب وائرل ہوئی، اس کے بعد جب لان تان شروع ہوئی پبلک کی جانب سے، تو پھر روایتی انداز میں دوڑیں لگیں وابڈا افسران کی بھی، پولیس والوں کی بھی۔ آئیے ناظرین، پہلے میں چاہوں گا کہ یہ ویڈیو ذرا آپ دیکھیں کہ کس انداز میں ایک ماں کے ساتھ کس طرح سے ایک مرد اہلکار کھینچتا ہوا، گھسیٹتا ہوا وابڈا کے دفتر کے باہر جا کر پھینک دیتا ہے۔ آئیے ذرا یہ ویڈیو دیکھیے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھ لیا، میں اب آپ کو اس کی تفصیل سے آگاہ کرتا ہوں۔ یہ واقعہ پیش آیا ہے شیخو پورہ میں، اور یہ ریگل چوک ہے مشہور وہاں کا، اور وہاں جو وابڈا کا سرکل آفس ہے، جہاں سپرنٹینڈنگ انجینئر وہاں پہ بیٹھتا ہے، ایس سی وابڈا سرکل شیخو پورہ، یہ ان کا دفتر ہے۔ اور یہ جو سائلہ ہیں، بتایا گیا ہے کہ یہ شیخو پورہ کے کسی دور افتادہ گاؤں سے ان کا تعلق ہے، اور ان کا دنیا میں کوئی نہیں، اکیلی ہیں۔ ان کا بجلی کا بل، جس طرح آج کل ہر فرد کو ہی بجلی کے بلوں کا رونا ہے، یہ اپنا بل لے کے آئیں تصحیح کرانے کے لیے، کم کروانے کے لیے، درستگی کروانے کے لیے۔ تو اس سرکل آفس میں، ایس سی کے دفتر میں جو اہلکار تھے، جس طرح وہ عام انداز میں پیش آتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں، ان کا رویہ انتہائی برا ہوتا ہے۔ اب خاتون ظاہر پریشان تھی۔ اب ایک پریشان شہری کیا کر سکتا ہے؟ اس کا زور کس بات پہ چلتا ہے؟ وہ وبیلا کرے گا، شور مچائے گا، لان تان کرے گا، برا بلا کہے گا نظام کو۔ تو پھر بتایا یہ گیا ہے مبینہ طور پر کہ جو اہلکار تھے، یا کوئی افسر بھی ہو سکتا ہے، انہوں نے گارڈ کو بلوا کے کہا کہ یہ اماں جی کو باہر لے جاؤ یا باہر نکالو۔ اب اس پہ گارڈ نے جی شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے، آپ نے ویڈیو میں دیکھا کس طرح اس نے بے رحمی سے جانوروں کا سا سلوک کیا، اور بازو سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا ایک ماں کو، ایک بزرگ خاتون کو ایس سی کے دفتر سے باہر لے گیا، اور باہر لے جا کر اس نے ان کو زمین پہ، فرش پہ پٹخا، اور پھر جو ان کے ہاتھ میں چھڑی تھی جس سے وہ سہارا لے کے چلتی ہوئی اس ایس سی کے دفتر میں آئی تھی، اس نے دوبارہ جا کے وہ چھڑی بھی دے ماری۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو میں
کہ یہ وابڈہ اہلکار جو ہے یہ بھی کم عمر یا نو عمر نہیں ہے، یہ بھی اچھا خاصا بزرگ آدمی ہے۔ اب ناظرین ہوتا کیا ہے کہ جب سوشل میڈیا پہ کسی بھلے آدمی نے یہ ویڈیو بنا لی تھی اور جب وائرل ہو گئی، تو پھر جب وائرل ہونے کے بعد پبلک کا رد عمل آیا تو پھر جی بالآخر ایسی وابڈہ ان کو بھی ہوش آیا اور انہوں نے اس گارڈ کو معطل کر دیا۔ اب ڈی پی او جو تھے شیخو پورہ، جب ان تک اس معاملے کی خبر پہنچی تو انہوں نے بھی پھر ایکشن لیا اور بالآخر یہ گارڈ جو تھا جس کا نام رب نواز بتایا گیا ہے اور مقامی شیخو پورہ کا ہی رہائشی ہے، رب نواز چھینا، اس کو ڈی پی او کے حکم پر گرفتار کر لیا گیا ہے، حوالات میں بند کر لیا گیا ہے اور اس کے خلاف تھانہ بی ڈویژن میں ایک شہری خاور شہزاد ہیں، ان کی مدعیت میں مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے، جس کا متن یہ ہے کہ میں کسی کام کے سلسلے میں ایس سی سرکل آفس آیا ہوا تھا وابڈہ کے، اور وہاں میں نے دیکھا کہ سیکورٹی گارڈ جو ہے رب نواز، وہ ایک خاتون کو بری طرح سے اس نے پہلے تشدد کیا، زد و کوب کیا اور پھر گھسیٹتا ہوا ان کو کھینچ کے دفتر سے باہر لے جا کر پھینک دیا۔ اب اس جرم میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، گرفتار بھی ہو گیا ہے رب نواز۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ایف آئی آر میں ایک خاص بات لکھی گئی ہے، خاور شہزاد جو مدعی ہیں اس مقدمے کے، ان کی جانب سے کہ وہ جو سیکیورٹی گارڈ تھا رب نواز، جب وہ اماں جی کو دھکے دے رہا تھا، گھسیٹ کے باہر لے کے جا رہا تھا، تو وہ بآواز بلند یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے میرے افسروں نے کہا ہے کہ اس سائلہ کو اس دفتر سے باہر پھینکاؤ۔ تو اب ناظرین یہ اس نے سارا کچھ ایف آئی آر کا متن ہے کہ افسران کی اماء پر کیا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ پولیس کیا کرتی ہے۔ کیا پولیس غیر جانبدارانہ تفتیش کرتے ہوئے رب نواز سے یہ پوچھے گی کہ اس کو ایک ماں کے ساتھ یہ سلوک کرنے کا حکم کس بڑے نے، کس اہلکار نے، کس افسر نے دیا تھا، اور کیا اس افسر کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی، یا پھر قربانی کا بکرا بنا کر اس اہلکار کو، رب نواز کو، اور پھر اس معاملے پہ مٹی ڈال دی جائے گی اور دبا دیا جائے گا۔ اب یہ آنے والا وقت جو ہے اس بات کا تعین کرے گا۔ سر دستو جی سوشل میڈیا کی طاقت جو ہے وہ مثبت اس لحاظ میں ہے کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے، کسی بھی شہری کی تذلیل کا، توہین کا، ظلم کا، جبر کا، تو اس پہ سوشل میڈیا آواز بنتا ہے اور لامحالہ ادارے حرکت میں آتے ہیں۔ تو اس واقعے نے ناظرین اس وقت پورے پاکستان میں ایک جو غم ہے اور تشویش ہے اور غصے کی کیفیت ہے، اور یہ منظر بڑا ہی تکلیف دہ کہ پہلے شہریوں پہ حکومت نے بجلی کے جو نرخ ہیں ان کو بڑھانے کا بم گرایا، پھر پتہ نہیں فکس ٹیکس اور پھر یہ یونٹ کا فارمولہ وہ عائد کر دیا۔ اب ہر شہری گرمی میں ظاہر ہے پنکھے چلتے ہیں، گرمی میں دیگر اشیاء ضروریہ جو ہیں بجلی پہ چلنے والی وہ بھی استعمال ہوتی ہیں۔ اب شہری کہاں جائیں، کیا کریں؟ اب ہر شخص پریشان ہے، بالخاتوں میں تامے، کبھی آسمان کی طرف دیکھتا ہے، کبھی اپنے بچوں کی طرف دیکھتا ہے، کبھی بجلی کے بل کی طرف، پھر اپنی جیب کی طرف دیکھتا ہے۔ تو پریشان حال شہری وابڈہ دفتر ہی جائیں گے، اور ان کی منزل کون سی ہے؟ سیاستدانوں نے ان کے ووٹ لے کر انہوں نے تو اپنا اقتدار کا رستہ ہموار کر لیا۔ تو ناظرین اس منظر نے خون کے آنسو رلایا ہے اس ملک میں، اس معاشرے میں جہاں ایک ماں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ اس قدر توہین آمیز انسانیت سوز سلوک کیا جائے، وہاں ہم کس خیر کی توقع رکھتے ہیں؟ اور تف اس دفتر میں موجود ان افراد پر ہے جو کوئی ان میں سے اتنی ہمت اپنے اندر پیدا نہیں کر سکا کہ آگے ہو کر اس اہلکار کا گریبان پکڑتا، اس کا ہاتھ روک لیتا اور ماں کو سہارا دے کے اٹھاتا۔ افسوس ایک اور ہمارے معاشرے کا یہ منفی رویہ ہے کہ ہم کھڑے ہو کے واقعی کے ظلم کرتے ہوئے شخص کو روکنے کی ہمت اور جرات نہیں کرتے، ہم ویڈیو بنانا شروع کر دیتے۔ عامر عثمان عادل کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔